السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آخر کار ساحل ادیم صاحب نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب پر لگائے گئے گستاخی کے الزامات کا دفاع کیا اور نہ صرف علماء کرام کو ایک ایک اعتراض کا جواب دیا بلکہ اس بار انہوں نے باقاعدہ نام لے کر قیصر احمد راجہ صاحب سے ناراضگی کا اظہار کیا، اور دوسری طرف جب سے مفتی طارق مسعود صاحب نے انجینئر صاحب کا دفاع کیا ہے تو ان کے لیے بہت سی مشکلات کھڑی ہو چکی ہیں۔ ایک طرف ایسے لوگ ہیں جو مفتی طارق مسعود صاحب کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، وہیں پر دیوبندی فرقے سے ہی بہت سے ایسے علماء کرام ہیں جو باقاعدہ مفتی صاحب کے خلاف ویڈیوز بنا رہے ہیں، اور ان کے ساتھ مزید اپڈیٹس دیکھنے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ سب سے پہلی اور بڑی اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی ساحل ادیم صاحب انجینئر صاحب کے دفاع میں سامنے آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر کسی کے ریفرنس سے بات کرنا بھی گستاخی ہے تو انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹس کو چاہیے کہ وہ بھی ان تمام لوگوں کے خلاف FIR درج کروائیں جنہوں نے انجینئر صاحب پر گستاخی کا فتویٰ لکھتے ہوئے انہی کلمات کو ریپیٹ کیا تھا۔ اور اسی کے ساتھ ساحل ادیم صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ وہ تو مسیحیوں کے ساتھ باقاعدہ ڈیبیٹ کرتے آ رہے ہیں، اور جو عیسائی نبی اسلام کے حوالے سے وہ عقیدہ نہیں رکھتا جو انجینئر صاحب نے بیان کیا ہے وہ تو عیسائی ہے ہی نہیں۔ میں آپ کو خالی اتنی سی بات بتاؤں، جس بیس کے اوپر یہ لوگ جھوٹی ویڈیو بنانا شروع ہو گئے ہیں کرسچن کمیونٹی والے کہ آن بہاف آف کرسچن کمیونٹی، انہوں نے خود کبھی بھی نہیں پڑھنا کہ ان کی کتابوں میں لکھا کیا ہوا ہے، اس لیے اس بارے میں تو بات ہی چھوڑ دیں۔ اب آتے ہیں ٹیکنیکل بات پہ۔ اگر مرزا صاحب نے کرسچنز کے بہاف کے اوپر جو بھی بات کی ہے تو لا شوڈ بی ٹریگرڈ ہیٹ کرائم اگینسٹ کرسچنز، سمجھ رہے ہیں؟ ہیٹ کرائم اگینسٹ کرسچنز۔ سو یہ دو الگ الگ باتیں۔ مسلمان مولوی اس لیے نہیں غصے میں آیا ہوا کہ اس نے کرسچنز کے بارے میں کیا بات کی ہے۔ مولوی صاحب کو یہ مسئلہ نہیں ہے، مولوی صاحب کو یہ مسئلہ ہے کہ جو ٹیکنیکل بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کے القاب نہیں ادا کیے جا سکتے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کہانی ختم۔ اب میں ابتسام اللہ ظہیر صاحب سے اور علی حدیث برادری سے اسپیشلی ان کے، اب آپ کو پتہ چلے گا میں کیوں کہہ رہا ہوں، کیونکہ جس بندے نے بھی FIR کاٹی ہے 295C کی، ٹیکنیکل پوائنٹ بتا رہا ہوں۔ اگر محمد علی مرزا نے یہ کہا ہے کہ کرسچنز یہ لفظ بولتے ہیں تو یہ 295C لگ دیتی ہے، کیونکہ سچ بولا یا جھوٹ بولا، تو یہ لفظ کیوں بولا ہے۔ ٹیکنیکل پوائنٹ بتا رہا ہوں کہ ابتسام اللہ ظہیر صاحب اور اہل حدیث کو، اور اسپیشلی وہ جو لوگ کہتے ہیں نا سر کچھ کام بتائیں نا کہ باتیں نہ ہو جائیں، کام بتائیں، تو محمد علی مرزا کے اسٹوڈنٹس کو بھی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ تھانے پہنچیں، FIR کٹوائیں اس محرر کے خلاف اور اس بندے کے خلاف جس نے FIR کٹا، کیونکہ اس نے محمد علی مرزا کے بہاف پہ وہی لفظ بولا ہے۔ جس بیس کے اوپر FIR کٹی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ محمد علی مرزا مانتا ہے، اس نے کہا ہے فلاں بندہ مانتا ہے، اور ساری مانتا نہیں ہے، فلاں بندہ کہتا ہے۔ اور مسلمانوں کا ایک کیس بنا ہوا ہے اس پاکستان کے کہ یہ لفظ کو استعمال ہوا ہے، تو ٹھیک ہے جس جگہ استعمال ہوا ہے تمام جگہ 295 کا اتنی سچے عاشق ہو بھائی، تم آؤ نا ذرا۔ اسی پروگرام کے آخر میں ایک اسٹوڈنٹ نے ساحل ادیم صاحب سے سوال کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ انجینئر صاحب یہ فرماتے تھے کہ ان کی وجہ سے اتحاد امت ہو چکا ہے، لیکن جب سے انجینئر صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے تو اس کے بعد انجینئر صاحب کی وجہ سے اتحاد الامم بھی ہو چکا ہے، اور جو لوگ کل تک مولویوں کے فرنٹ مین کہلواتے تھے آج وہ عیسائیوں کے فرنٹ مین بن چکے ہیں۔ اس بات پر امان اللہ بھائی کا ریئیکشن کیا تھا وہ تو لازمی طور پر ضرور دیکھیے گا، لیکن اسی کا جواب دیتے ہوئے ساحل ادیم صاحب نے قیصر راجہ کو شدید ڈانٹا اور یہ کہا کہ تم نے انجینئر صاحب کے خلاف ویڈیو بنا کر توہین رسالت کے قانون کی ویلیو کو کم کر دیا ہے۔ اگر تمہارے جیسا انسان بھی اس طرح سے پروپیگنڈا کرے گا تو کل ہم کس منہ کے ساتھ اسلام کے نظام کی بات کریں گے۔ اس پورے معاملے میں مرزا صاحب کے خلاف جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا، اور جب تک 295C نہیں نہ ہوئی تھی تب تک میں سوچ رہا تھا ان کی آپس کی لڑائی ہے، جیسی 295C ہوئی تو جتنا مجھے غصہ اس بندے پہ آیا جس نے پہلی ویڈیو بنائی تھی نا ان کے خلاف کہ یار تم لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ تم اس لا کو ڈی ویلیو کر رہے ہو، تمہیں یہ نہیں پتا کل کو اس کو کوئی سیریس نہیں لے گا۔ میری تو پوری لڑائی نظام کی ہے، پوری لڑائی میری لائف پوری نظام کے اوپر ہے۔ میرے دنیا کے ہر ملک میں جا جا کے میں کہہ رہا ہوں اسلام از دا موسٹ liberating and giving you independence philosophy، اور تم لوگوں نے جا کے اس فلسفی کے اوپر کلہڑی مار دی کہ آپ نے جا کے سب سے پہلے تو اس بندے کی بات کو صرف نظر کرنے کی بجائے تم لوگوں نے تشہیر میں ڈال دیا۔ اتنی تشہیر اس ویڈیو کو نہیں ملی تھی، 40-50 ہزار لاکھ ویوز کے بعد کسی نے والا جملہ کسی نے بیچ میں نکالنا بھی نہیں تھا۔ میں نے خود مولانا اسحاق کی، میں نے خود I have written notes on the videos of مولانا اسحاق جہاں پہ he has said even the same or even worse words because اس وقت تشہیر کا دور نہیں تھا، اور اس طرح کے حالانکہ ان کے بھی وہی دشمن تھے مگر تشہیر اس طرح کی نہیں ہوتی تھی۔ ان لوگوں نے اپنی چھوٹی نفسیات میں آ کے خود تشہیر کر دی۔ میں نے اس لیے کہا جس نے یوٹیوب کے اوپر یہ ویڈیو بنائی ہے اس سب پہ وہ مقدمہ کریں اگر اتنے سچے مسلمان ہیں۔ یار یہ کامن سینس کی باتیں، these people did a very shallow and they played a petty game, they played a petty game against the very purpose جس کو یہ خود کہتے ہیں کہ ہمیں اسلام چاہیے، وہ اسلام چاہیے آپ کو، اب اس طرح کی حرکت کریں گے۔ ان کی اپنی بہن کے بیٹی کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو پوری دنیا کو آگے بتاتے ہیں، وہ تو چھپاتے ہیں کیونکہ غیرت لگی ہوتی ہے، تو اسلام پہ نہیں غیرت لگتی آپ کی، لوگوں کی باتوں کی تشہیر کرنے کا یہ اسلام سیکھا آپ لوگوں نے۔ آپ نے FIR نہیں کرنی تھی تو نیچے نیچے کرواتے یار FIR ہوگی، قانون دیکھے گا جو کچھ کرنا ہے۔ پوری دنیا میں جا جا کے تشہیریں کروا رہے، اور ہر بندہ آگے اٹھ کے اتنا جبڑے کھول کے اسپیشل یوٹیوبرز کو بلا کے پوڈ کاسٹنگ کروا رہا ہے۔ یہ کام تھا، یہی آپ کی کوئی پرسنل معاملات ہوتے ہیں ڈسکس کرنے کی اجازت ہے اسلام میں۔ پورنوگرافی اور بلاسفی کو مکس کر دیا کہ جسم کے نجس حصوں پہ مقدس ہستیوں کے نام لکھ دینے،
कुरान पाक पे एजैकुलेशन, जाए नमाज के ऊपर सेक्सुअल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करना, उनके वीडियोस बनाना, ये काम था। यही आपकी कोई पर्सनल मामला होते हैं डिस्कस करने की इजाजत है इस्लाम में। अल्लाह के नबी की बात आई है तो कैसे खुलेआम डिस्कस कर रहे हो कि नहीं जी हम बताएंगे कि क्या हुई है, तो इंजीनियर साहब क्या हुई, कुछ हया शर्म करो यार। इंजीनियर साहब कहते हैं कि मेरी वजह से ना इत्तेहाद उम्मत हो गया है, कि मेरे खिलाफ बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस सभी इकट्ठे हो गए हैं। और अभी जो रिसेंट सिचुएशन हुई है उसके बाद तो यूं लगता है कि इंजीनियर साहब की वजह से इत्तेहाद उम्मत क्या, इत्तेहादुल उमम हो गया है, यानी मुसलमानों ईसाइयों में इत्तेहाद हो गया है। यानी बाद लोग ईसाइयों के फ्रंटमैन बन गए हैं। अब मैंने आपको वीडियो देखी, वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ईसाइयों का तो ये अकीदा है कि वो रसूलुल्लाह को नबी मानते हैं। उन्होंने वीडियो भी दिखाई कुछ गोरों की। तो मैं साहिल भाई से कहूंगा इसके बारे में अगर आप कोई कमेंट कर दें, जो ईसाई अकीदे का दिफा भी हमारे उलमा पेश कर रहे हैं। अब सो आई एम डायरेक्टली टॉकिंग टू कैसर राजा कि ये आपने क्या किया, व्हाट वर यू थिंकिंग? आप अपनी मूवमेंट के खिलाफ चले गए। आपको ये नहीं पता था कि आप ईसाइयों को अगर बचा भी रहे, फॉर एग्जांपल आपकी नीयत ये भी है, तो आप किस चीज को डैमेज कर रहे हैं? यू डिडंट सी द बिगर लॉस देयर, एंड दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग टू कैसर राजा साहब कि आपने क्या किया है, क्या कर रहे हैं आप? आपने अपने मिशन की सेंसिटिविटी नहीं समझते, आपने अपने मिशन की सेंसिटिविटी को ब्रीच किया था। आप दीन की बातें करते होते हैं, आपने दीन के कुछ क्लॉजेस को मिसप्ले किया है, अंडरप्ले नहीं किया, मिसप्ले किया आपने। दे विल नेवर बी टेकन सीरियसली नाउ। नेक्स्ट अपडेट ये है कि जब से मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने इंजीनियर साहब पर लगाए गए गुस्ताखी के इल्जामात का दिफा किया है, तो उसके जवाब में ना सिर्फ इंजीनियर साहब के स्टूडेंट्स मुफ्ती साहब को अप्रिशिएट कर रहे हैं, बल्कि रिसेंटली इरशाद भट्टी साहब ने भी बाकायदा एक वीडियो बनाकर ये कहा कि मुफ्ती साहब का इंजीनियर साहब का दिफा करना एक बहुत ही हैरानकुन बात है। मुफ्ती तारिक मसूद साहब का मेरे लिए बड़ा हैरत अंगेज तौर पर एक बड़ा डिफरेंट किस्म का जो उनकी गुफ्तगू सामने आई है। मैं ये तवक्को नहीं कर रहा था कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब इस तरह बोलेंगे, लेकिन वो बोले। अब वो ये जो वीडियो क्लिप आपने देखा, मैंने एक बार मैं फिर कह रहा हूँ कि मुझे 3 वजह से, 2 तो बड़ी अहम वजह, तीसरी भी शामिल कर लेते हैं, मुझे 3 वजूहात की बुनियाद पर मैं इसको बहुत अहमियत दे रहा हूँ, इस वीडियो क्लिप को जो तारिक मसूद साहब का है। पहली कि ये मुफ्ती हैं, आलिम दीन है, दीन को समझते हैं। दूसरा कि ये मिर्ज़ा साहब के मुखालिफ समझे जाते हैं दीनी हवाले से, तो लिहाजा ये मिर्ज़ा साहब के कोई हम ख्याल नहीं है, लिहाजा ये बात करेंगे अगर मिर्ज़ा साहब के हक़ में तो मतलब कि सच्ची बात होगी, तभी वो बात कर रहे हैं। वरना हमारे यहाँ ये भी होता है कि जो अपना बंदा हो, अपने फ़िरके का हो, अपने हम अकीदा हो, उसकी जो भी बात है हम उसको मान लेते हैं, दूसरे की मानते नहीं है। तो ये बहुत सारे मामलात में मिर्ज़ा साहब, इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा से अगेंस्ट होकर ये बात कर रहे हैं। तीसरा, खुद भी गुजर चुके हैं तारिक मसूद साहब, और वैसे खुद सारे गुजरे हैं। मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि हमारे सारे उलमा पर कभी ना कभी कोई ना कोई इल्ज़ाम लगा, कोई ना कोई फतवा लगा, तो अब इन उलमा को आगे बढ़कर ये रोकना चाहिए इस सिलसिले को कि जब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जैसे बंदे पर इतना बड़ा मुकदमा बन सकता है तो आम आदमी का क्या बनेगा, कौन पुरसाने हाल होगा। तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब कह रहे हैं कि ये जो मुकदमा 295C का है, ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा पर बनता ही नहीं है। जहां पर बहुत से लोग मुफ्ती तारिक मसूद साहब को इस बात के लिए अप्रिशिएट कर रहे हैं कि उन्होंने इंजीनियर साहब पर गुस्ताखी के इल्जामात लगाने को गलत करार दिया, वहीं पर उनके फिरके के ही उलमाए किराम ने बाकायदा उनके खिलाफ वीडियोस बनाई। सबसे पहले तो अल्लामा ताहिर अशरफी साहब ने नाम लिए बगैर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, लेकिन रिसेंटली मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब ने बाकायदा नाम लेकर मुफ्ती साहब से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। मौलाना मुफ्ती तारिक मसूद साहब का मामला जो उन्होंने क्लिप भेजा, और मैंने सुना कि इंजीनियर मिर्जा की बात गलत जरूर है, लेकिन इस पर 295 सही नहीं। आज के मौलवियों को शौक चढ़ा हुआ है। हज़रत मौलाना मुफ्ती तारिक मसूद साहब, आप मेरे लिए काबिल एहतराम है, आप हमारे भाई हैं, आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, तो मैं आपके अच्छे काम में आपका साथी हूँ। आपसे जो कुछ मसला बना था उसकी सफाई आपके इस भाई ने दी थी, ठीक है, उसका शुक्रिया भी आपने अदा किया, तो मुझे उस पर कोई डाउट नहीं है कहीं आप उस पर परेशान हो जाएं। मेरी बात का मतलब यह है, आपका मामला हम जानते हैं, आपका मामला दुनिया जानती है, आपका मामला मुसलमान जानते हैं। इंजीनियर मिर्जा को आप अपने तरह ना समझिए कि लोग ऐसे लगवाए देते हैं। आपका मामला और है, उसका मामला और है। एक तरफ इल्म से अंधा कोरा है और एक तरफ एक आलिम दीन और मुफ्ती दीन है, यूं बराबर नहीं हो सकते। कुरान करीम ने दिन और रात को बराबर नहीं कहा, कुरान करीम ने मानने और ठुकराने वाले को बराबर नहीं कहा। मौलाना आपका मामला कुछ और था, यूं ना कहें तो उस वक्त आपके खिलाफ जिन्होंने किया आप इधर भी कर रहे हैं, तो हर बंदे पे गुस्ताखी लगेगी। मौलाना आपकी नीयत सही होगी, आपने सही नीयत से बात की होगी, पर इस वक्त आपको बात नहीं करनी चाहिए। ये अपने हल्का आवाम से तो आप मशवरा कर लें कि आप इस वक्त किसके हक में बात कर रहे हैं। आपका ये बात करना अगर नीयत ठीक हो, किस तरफ जाएगी, वो सब ऐसी बात ना फरमाएं। मैं एक जुमला आपकी समझाने के लिए कहता हूँ, इस मौके पे हमें बरेलवी उलमा के साथ ठहरना चाहिए। कई इख्तिलाफ होंगे, उलमा देवबंद, उलमा बरेलवी, मैं इख्तिलाफात की बात नहीं कर रहा। इस मौके पे बरेलवी, देवबंदी, आले हदीस, हम सब एक होकर ठहरे। क्यों? मामला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत का है, सिर्फ जज्बात की बात नहीं है। मैं इस मौके पे यहाँ से तहरीक लब्बैक के उलमाए कराम को, मौलाना वो यल्दरम साहब को, और इसी तरह इसके खिलाफ जिन्होंने एफआईआर दर्ज कराई, पता नहीं हामिद एडवोकेट साहब कौन है, उनको सलाम पेश कर रहा हूँ। मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब की इसी वीडियो पर रिस्पॉन्स करते हुए मुफ्ती फजल हमदर्द साहब ने यह फरमाया कि मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब का ये कहना कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब वाला मसला और था और इंजीनियर साहब का मसला और है, ये सरासर गलत है, क्योंकि आप अपने फिरके के उलमाए किराम का दिफा करने के लिए तो सामने आ जाते हैं, लेकिन वहीं पर इंजीनियर साहब के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। सबसे पहले तो मैं मुफ्ती तारिक मसूद साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ, और उनके इस मौक़िफ़ को मैं ये समझता हूँ कि बहुत एहतियात पर मबनी है, और एक आलिम दीन को, इस्लामिक स्कॉलर को, मजहबी शख्स को एतदाल के साथ रहते हुए, अपना इख्तिलाफ रखते हुए
مخالف کے بارے میں ایسا ہی رویہ رکھنا چاہیے. مفتی عبدالواحد قریشی صاحب انہوں نے طارق مسعود صاحب کے بارے میں گفتگو کی اور اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ طارق مسعود صاحب آپ کا معاملہ الگ ہے, انجینئر کا معاملہ الگ ہے. بھائی یہ معاملہ الگ کیسے ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ طارق مسعود صاحب آپ گستاخ ہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو فرق کر رہے ہیں نا, یہ فرق کیسے کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ جناب وہ آپ کے فرقے کے, یہاں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور حرمت, آپ کی ناموس کا معاملہ ہوتا تو پھر تو آپ ان لوگوں کے اوپر بھی بات کرتے کہ جو آپ کو معلوم ہے کہ جن کی کتابوں کے اندر گستاخیاں لکھی ہوئی ہیں, یا دیگر حضرات پر بھی. یہاں تو آپ فرق کر رہے ہیں یہاں, اور پھر آپ کے اکابر نے جو کچھ لکھا ہوا ہے, احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فتوے لگائے ہوئے ہیں, آپ اپنی ویڈیو میں کہہ رہے ہیں کہ میں بریلوی علماء کے ساتھ کھڑا ہوں. یہ تو سیاسی بیانات ہیں, یہ تو سیاست کر رہے ہیں آپ لوگ. آپ کیسے بریلوی علماء کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں کہ جبکہ بریلوی علماء نے آپ کو واضح طور پر لکھا ہے, خود آپ کے مولانا الیاس گھمن صاحب نے بھی ان کے رد میں کتابیں لکھی جو آپ کے استاد ہیں, ایوب قادری کی کتابیں پڑھ لیں, کیا کچھ لکھا ہے انہوں نے. تو احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ آج انجینئر مرزا گستاخ ہے, جیسے آپ لوگوں نے ان پر فتوے لگائے ہیں, اس سے زیادہ خطرناک فتوے تو دیوبندیوں کے اوپر کیا موجود نہیں ہے؟ من شک فی کفری فقط کفر. احمد رضا خان صاحب نے جو فتوے لگائے ہیں, کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی چراغ بری امام صاحب نے باقاعدہ ویڈیو بنا کر انجینئر صاحب کا دفاع کیا اور یہ کہا کہ میں تو سید ہوں, اگر کوئی شخص نبی علیہ السلام کی توہین کرتا ہے تو سب سے زیادہ دکھ مجھے ہوتا ہے, لیکن میں یہاں پر وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ انجینئر صاحب نے گستاخی نہیں کی. جتنا درد حضور کے اوپر داغے گئے الفاظ کا مجھے ہوتا ہے یا کسی سید ہوتا ہے, کسی اور کو نہیں ہو سکتا. ہر دنیا جان کا کتنا بڑا ملا ہو, جتنا بڑا مرضی عالم و فاضل ہو, سید سے زیادہ وہ درد محسوس نہیں کر سکتا, کیونکہ میری جد اعلیٰ ہے, میں اسی نانے کا نواسا ہوں. تو سب سے تکلیف زیادہ مجھے ہوتی ہے جب کوئی حضور کی شان میں گستاخی کرے گا. لیکن سب سے پہلے گستاخی کا کرائٹیریا تو ڈیفائن کریں گے نا, کہ آپ لوگ گستاخی کیسے کہتے ہیں. اگر کوئی شخص کسی کے الفاظ جو ادا کرتے ہیں وہ اٹھا کے آپ کے سامنے رکھے کہ فلاں شخص ایسے کہتے ہیں, تو کیا آپ کہیں گے یہ جس شخص نے بیان کیا یہ گستاخی کر رہا ہے؟ ایسے تو نہیں ہو سکتا. آپ گستاخی کا فتویٰ لیں, اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ گستاخی کا فتویٰ محمد علی مرزا پہ لگا رکھا ہے کہ جو خود گستاخ سیدہ کائنات ہے, جس نے بی بی پاک سلام اللہ علیہ کی شان میں صریحاً گستاخی کی. پورے پاکستان کے علماء نے, اس کے اپنے مکتب کے علماء نے اسے کہا کہ اب ہم تجھے تنبیہ کرتے ہیں سدھر جا, اور تو یہ جو گستاخی والے الفاظ ہیں واپس لے. تو یہ گستاخ شخص کسی دوسرے شخص کے اوپر گستاخی کا فتویٰ کیسے دے گا؟ پہلے خود تو معافی مانگے, اپنے اوپر لگا داغ تو دھوئے. اس نے داغ دھویا نہیں اور آگے اس کے اوپر گستاخی کا فتویٰ دینے کے لیے. میں اس کے خلاف کیس کروں گا, جہاں پر وہ غلط ہے. وہ اولیاء کے حوالے سے غلط بات کرتا ہے تو میں اس کے اوپر کیس کروں گا. کوئی اور چیز ہے اس کے معاملے میں غلط ہے تو میں اس کے اوپر کیس کروں گا. لیکن یار جو نبی کی بات کرتا ہے, نبی کے خلاف کیسے ہو گیا؟ بیٹھتا ہے تو درود اسلام بھیج کے بیٹھتا ہے. اس نے لوگوں کو بتایا کہ تم لوگوں کو یہ غلط گائیڈ کر دیا گیا کہ نبی کی اہل بیت کے اوپر رضی اللہ پڑھا جاتا ہے. اس نے لوگوں کو بتایا کہ تمہارے امام بخاری, امام مسلم نے اپنی کتابوں میں ان کے ساتھ علیہ السلام کا لفظ لکھا ہوا ہے. تو جو نبی کی ضروریت کے اوپر سلام بھیج رہا ہے, نبی کی ذات کا کیسے دشمن ہو سکتا ہے؟ وہ نبی کا کیسے دشمن تراز ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر کوئی ایسا ایلیگیشن اٹھا سکتا ہے؟ کسی کی بات سامنے رکھنا کہ فلاں شخص سے بات کرتا ہے, یہ قطعاً ایسے نہیں ہوتا کہ وہ شخص ایسی بات کر رہا ہے. ویسے انجینئر صاحب کی گرفتاری کے بعد علماء کرام بھی دو طبقوں میں تقسیم ہو چکے ہیں, جہاں پر بہت سے ایسے جید اور بڑے علماء کرام ہیں جو انجینئر صاحب کا دفاع کر رہے ہیں, وہیں پر بہت سے ایسے علماء کرام بھی ہیں جو انجینئر صاحب کی مخالفت کر رہے ہیں. انجینئر صاحب کی اس مکمل کنٹروورسی کے حوالے سے آپ تمام بھائیوں کی کیا رائے ہے؟ کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور شیئر کیجیے گا. یہ تھی آج کی ساری اپڈیٹس. ملتے ہیں اسی طرح کی نئی اپڈیٹس کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.